بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پر بھی حالات ہے، میرے اوپر بھی حالات ہے، یہ حالات آتے ہیں۔ وہ دراصل مردوں کو مرد بنانا چاہتے ہیں۔ مدینے کے ہم منظر دیکھ کر بے اختیار مدینہ یاد آ رہا ہے، تو اللہ کرے وہ مدینے والی صفات اور مبارک ماحول ہر گھر میں زندہ ہو جائیں۔ کہ 3 سال سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور 3 سال بعد آج اس کو ہمت ہوئی بات کرنے کی اور اس کو ٹائم ملا، تو اس کے جو تاثرات تھے وہ آپ نے، میں نے آواز میں بھی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہ چلے دوسری بیوی کو، ایسا وہ کہہ رہا تھا۔ یار میں سمجھتا تھا پٹھان بہادر ہوتے ہیں، لیکن پٹھان بھی یہ مسئلہ ایسا ہے بھائی، مسئلہ کشمیر۔ پھر آپ یہ بات مان لیں کہ بیویوں کے سامنے کوئی بہادری نہیں چلتی، کسی کا کچھ بھی نہیں چلتا، یہ بات آپ مان لیں۔ اب آپ پتہ نہیں کس طرح سے ماحول بنا کے آپ نے، مولانا طارق صاحب نے اور آپ نے کس طرح سے یہ سارا کچھ کر دیا، ایسی بات نہیں مان رہے سر۔ وہ جنگ میں کچھ تو ہوا ہی کرتا ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس عوام کو کہ جنگ میں اتر جائیں، جو ہوگا سو ہوگا، اور اگر اس پہ ان کی طلاقیں ہونا شروع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے مولانا صاحب نے ہماری طلاق کروا دی۔ نہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جو ان کا ایک مشہور جملہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی، بلکہ وہ کہتے ہیں گریبان کھول کے میدان میں آؤ۔ مردوں کی مردانگی کو اجاگر کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی مرد میدان میں اتر چکے ہیں اور اپنی اس اللہ پاک کی دی ہوئی ضرورت کو پورا کر چکے ہیں، اور جو پہلی بیوی ہیں، جو سمجھدار بیوی ہیں، الحمدللہ وہ اس کو خوشی سے برداشت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی مزید 2-3 بہنوں کا استقبال کر رہی ہیں اور اپنے شوہر کو اس خیر کے کام میں معاون بن رہی ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بن رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو خیریں عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مزید شادیاں کرنے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخر دم تک حضور کی چہتی رہی۔ تو پہلی بیویاں دنیا اور آخرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چل کے دنیا آخرت کی بڑی خیریں برکتیں پا سکتی ہیں، شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہیں، شوہر کی چہتی بیوی بن سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بڑے پیمانے پر حاصل کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے جس عورت کو 4 خوبیاں اللہ عطا فرما دے، جو 4 خوبیاں اپنا لے، جنت کی 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ اذا صلت المرأة 5 نمازیں 5 پڑھے، وصامت شہر رمضان کے روزے سارے رکھے، واحسنت فرجہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی بن کے رہے بس، واطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی مکمل اطاعت کرے، ہر جائز کام میں اطاعت کرے، یہ بھی جائز کام ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، تو اس کام میں جو شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ کی قسم وہ اللہ تعالیٰ شوہر کی بھی منظور نظر بنے گی، اللہ پاک کی بھی اس پہ رحمت اور محبت بھری نظریں پڑے گی۔ اس ہند و پاک کے ماحول میں اس نے ہندوانہ مزاج چھوڑ کر اسلامی مزاج اپناتے ہوئے کسی غریب بے سہارا کا سہارا بنی۔ تو آج کل کی جو ہماری پہلی بیوی ہیں وہ ان کے پاس کوئی اللہ پاک کی دی ہوئی 1000 سال کی گارنٹی نہیں، وہ بھی آج بھی مر سکتی ہے، کل بھی مر سکتی ہے، کسی دن بھی ہر انسان مر سکتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے جو خیر کے کام ہیں، جو اللہ رسول نے بتلائے، حضور اور صحابہ نے، صحابیات نے کر کے دکھائے، مرد بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں، عورتیں بھی ہمت کر کے اس کو اپنائیں اور ساری دنیا میں پھیلائیں۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں خیر خوشی عطا فرمائے۔ منظر دکھاؤ جی، کیسے خوبصورت منظر ہے، ایسے خوبصورت مناظر میں ادھر سے ماشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ دیکھو، یہ کھجوریں، یہ مدینے کی کھجوریں ہیں، مدینے میں بھی ایسے کھجوروں کے باغات ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ محمد بن قاسم کا قافلہ یہاں سے گزرا تھا فتح سندھ کے لیے، تو وہ جو قافلہ جہاں پہ ٹھہراؤ کرتا تھا وہاں پہ وہ کھجوریں ظاہری بات ہے اس وقت ساتھ ہوتی تھی قافلے، تو وہ گٹھلیاں پھینکتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری جو بیلٹ ہے بہاولپور سائڈ سے وہ رستہ جو اختیار کیا گیا، تو یہ رستے کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے درخت تب سے پائے جاتے ہیں۔ جیسے اس کھجوروں کو دیکھ کے ہمیں مدینہ یاد آ رہا ہے، اسی طرح مدینہ طیبہ میں حضور کے مبارک زمانے میں ہر گھر میں 3-4 بیوی اور کئی باندیاں ہوتی تھیں، تو جیسے مدینے کے ہم منظر دیکھ کر، یہ کھجوریں دیکھ کر ہمیں بے اختیار مدینہ یاد آ رہا ہے، تو اللہ کرے وہ مدینے والی صفات اور مدینے والے مبارک ماحول ہر گھر میں زندہ ہو جائیں، ہر گھر میں کئی بندے کی بیویاں ہوں۔ اب یہ بیچارے ہمیں پوری دنیا کے مرد ترستے تڑپتے دکھائی دیتے ہیں دوسری شادی کے لیے، تو ان کی پہلی بیویاں کیوں نہیں معاونت کرتی؟ میں سفارش کروں گا ان کی پہلی اہلیہ محترمہ سے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سفارش کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹنے والی ہیں، اور بہت سا یقین مانیں کہ یہ مذاق کی بات نہیں کر رہا میں، اور یہ پھر کہیں گے کہ آپ بزدل۔ بالکل وہی میں نے کہنا تھا، یہ خود پتہ ہے۔